الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله هو مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ البروج. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھا کر اصحاب اخدود والوں کی بات کی ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے خندقیں کھودنے والے، کھائیاں کھودنے والے، آگ جلا کے ایمان والوں کو جنہوں نے خندقوں میں ڈالا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں چند قسمیں اٹھا کر تذکرہ کیا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس آسمان میں برج ہیں. میں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اسی ایک لفظ پر علماء نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آسمان کی قسم ہے جو برجوں والا ہے، سیاروں ستاروں والا ہے. اور کئی علماء نے اس کی توجیہ اور اس کا انداز یوں بیان کیا ہے اس قسم کا کہ گویا کہ میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں اس آسمان کی قسم اٹھا رہا ہوں جو برجوں والا ہے اور جس بات پہ گواہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ آسمان دیکھ رہا تھا
اور اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور میں اس دن کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، کہ جب یہ ساری کائنات کو تہس نہس کر کے سب کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، سب کچھ فنا کر کے دوبارہ پھر سب کائنات کی زندہ چیزوں کو دوبارہ سے زندگی بخشی جائے گی۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی قسم بھی کھانے، وشاہد جو آنے والا ہے، جو موجود ہوگا اور جس دن موجود کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، حاضری والا دن اور جس دن حاضر ہوں گے۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جمعے کا دن اور عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، وہ اصحاب اخدود ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے، کون سے؟ جو آگ کا ایندھن ہے، اذ هم علیہا قعود، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کب؟ کہ جب ایمان والوں کو کھائیاں کھود کے، خندقیں کھود کے، آگ جلا کے اس میں ڈال رہے تھے۔ اذ هم علیہا قعود، یہ منظر بیٹھ کے نظارے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، موجیں کر رہے تھے آنکھوں کے سامنے یہ ظلم کر کے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ظالم ایمان والوں کے ساتھ سارا کچھ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ایمان والے اللہ پہ ایمان لانے والے تھے، اور کوئی قصور نہیں تھا، اس اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کی طاقت، جس کی بادشاہی، جس کی قوت زمین اور آسمان پہ چلتی ہے، جس کا راج زمین و آسمان پہ چلتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، جو ہر چیز پہ گواہ ہے، جو ہر چیز پہ شاہد ہے، جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائشوں میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، دکھ دیے، ثم لم یتوبوا، اگر انہوں نے توبہ نہیں نہ کی دنیا میں، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ جبکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو باغات ہیں، جنتیں ہیں، موجیں ہیں، آرائشیں ہیں، سکون ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات دنیا میں بعض لوگوں کے پاس اختیار آتا ہے، دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، طاقت آتی ہے، فوجیں ہوتی ہیں، اور وہ اس نشے میں دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جب ان کے سامنے ذرا گردن اٹھاتے ہیں، ذرا سر اٹھاتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں تو یہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ظلم و جبر کے پہاڑ ان پہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ رعایا، وہ عوام، وہ لوگ چاہے حق بھی کیوں نہ ہوں، واللہ کا نام لیوا ہی کیوں نہ ہوں، یہ ان پر جبر کرتے ہیں، یہ ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرا اللہ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ مستقل ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جن کو اختیار ملتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے غرور کی پٹی جو آ جاتی ہے، تکبر کا اندھیرا جو آ جاتا ہے، ان کو جو اقتدار اور طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ جب یہ ظلم و جبر کرتے ہیں، بالآخر ڈھیل انہیں دی جاتی ہے، تھوڑی رسی ان کے لیے تھوڑی سی دراز کی جاتی ہے، لیکن پھر جب اللہ پکڑتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ بڑے شدید پکڑ کرتے ہیں۔
اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق دو واقعات مشہور ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں جن واقعات کی طرف اس سورہ مبارکہ میں اشارہ ہے۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں کئی ہوئے ہیں۔ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، دو واقعات تو مشہور حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں کئی اور واقعات بھی آتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، رعایا کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن جادوگر تھا۔ یہ جادوگر کاہن کئی قیاسرائیاں کر کے ستاروں سیاروں کا حالات اپنے علم تجربے کے مطابق بادشاہوں کو مختلف باتوں سے آگاہ کرتے تھے، اور اس وقت کے بادشاہ اکثر ان کاہنوں کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ یہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو جہاں یہ رہتا تھا، اس نے بادشاہ کو آ کے بتایا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی باصلاحیت فہم والا، فراست والا، ذہین کوئی لڑکا دو مجھے جسے میں اپنا فن سکھا دوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بعد میں تمہارے کام آئے گا۔ بادشاہ نے ایک قابل اعتماد لوگوں میں سے ان کا ایک لڑکا جو بڑا ذہین، فتین، پیارا، باصلاحیت تھا، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو اس بابے کے پاس جایا کر اور سیکھا کر۔ یہ نوجوان اس کے پاس جا کے جادو، جو بھی اس کے پاس سیاروں کا، ستاروں کا جس طرح کا علم تھا وہ سیکھنا شروع ہو گیا۔ یا پہلے سے کوئی درمیان میں موجود تھا، راہب جھونپڑی لا کے بیٹھا تھا، یا درمیان میں وہ کہیں سفر کر کے آ کے اس نے جھونپڑی لگا دی، اور یہ نوجوان جب گزر کے جاتا تو درمیان میں وہ راہب، چونکہ اس وقت حق مذہب عیسائیت کا تھا، وہ راہب عیسائی تھا، اپنے اس زمانے کے صحیح دین کا عالم تھا۔ تو جب یہ اس کاہن کے پاس جاتا تو راستے میں ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ جھونپڑی میں ایک بندہ کیا کرتا ہے، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نوجوان کو یہ آدمی بڑا نفیس لگا، اچھا لگا، باتیں بھلی لگیں، اس کے اخلاق بڑے اچھے لگے۔ اس نے آتے جاتے وہاں پر تھوڑا رکنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد جب اسے الیکس بڑھ گئی تو اس نے پوچھنا شروع کیا کہاں جاتے ہو؟ راہب نے اس نے بتایا تو اس نے تھوڑی سی بات چھیڑ لی، کیا نوجوان تو کتنا پیارا ہے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ ہم سب کا خالق ایک اللہ ہے، جس کے پاس تو جاتا ہے نا کاہن، اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بادشاہ تجھے بھیجتا ہے اس کا آقا مولا بھی اللہ ہی ہے۔ ایک دن تھوڑی بات کی، دوسرے دن پھر اور بات کی، تیسرے دن اور بات کی۔ اس اللہ والے نے، اس اہل علم نے روزانہ اس کے ساتھ اللہ کی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ کون ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو موت دے سکتا ہے، بے جان میں صرف ایک اللہ ہے جو جان ڈال سکتا ہے۔ اللہ کا تعارف کروانا شروع کر دیا کہ اللہ بڑا ہے۔ یہ جو خود بادشاہوں کو خدا مانتے ہیں یہ غلط ہے۔ چونکہ آدمی اچھا لگتا تھا، نوجوان کو اس کی باتیں بھی اچھی لگنا شروع ہو گئیں، لیکن چونکہ آباء و اجداد کا دین چھوڑنا، اپنی جگہ سے ہٹنا، آگے پیچھے ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان
کئی سوال کرتا، وہ راہب اس کو جواب دیتا، مطمئن ہوتا گیا، ادھر سے کاہن کے پاس بھی جاتا گیا، کاہن اپنا علم سکھاتا تھا، جو کوئی جادو ٹونے منتر وغیرہ اسے آتے تھے وہ سکھا رہا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ یہ نوجوان کہیں جا رہا ہے تو راستے میں کوئی درندہ ہے، بلا سمجھ لو، کوئی درندہ سمجھ لو، وہ کوئی چیز ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے، اور لوگ سارے ڈر کے جمع ہیں کہ آگے کوئی نہیں ہو رہا۔ تو اس نوجوان نے وہاں کھڑے دیکھا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، اگر یہ کوئی درندہ، یہ کوئی چیز جو کوئی بلا ہے، اگر یہ ان لوگوں پہ حملہ کرے گی، نقصان پہنچا دے گی، لوگ بیچارے سہمے ہیں۔ تو یہ وہاں کھڑے کھڑے سوچتا ہے کہ وہ جو راہب ہے وہ بڑی باتیں بتاتا ہے کہ وہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جو اللہ ہے کائنات کا، اس کی طاقت بڑی ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اس کا راج آسمانوں پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ سنتا ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے، بڑائی اس کی بیان کرنی چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، مشکل میں کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو اس کو آواز دینی چاہیے۔ تو ہو نہ ہو آج میں آزماؤں، دیکھوں، اور دل ہی دل میں ایک وعدہ کر لیا۔ ایک بار سوچا کہ اگر کاہن جو کہتا ہے نا عقیدہ اس کا سچا ہے، ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اگر کاہن کا عقیدہ نظریہ اچھا ہے تو یہ پتھر اگر میں اس کو ماروں گا تو یہ مر جائے گا، دوسرا پتھر ماروں گا میں راہب کے جو اللہ ہے، جو وہ باتیں کرتا ہے، اس کے رب کو پکار کے، اگر اس کے روڑے سے، وٹے سے، پتھر سے وہ مر گئی، جو بلا ہے، جو درندہ ہے، تو یہ اچھا ہے۔ کاہن کے عقیدے کے مطابق اس نے پتھر پکڑا اور کہا اگر کاہن کا عقیدہ اچھا ہے تو یہ پتھر سے یہ درندہ مر جانا چاہیے، مارا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بار کہا کہ جو باتیں مجھے راہب بتاتا ہے، اگر اے اللہ تو سن رہا ہے، اگر تو موجود ہے، اگر تیری طاقت ہے جس طرح کہ راہب مجھے بتاتا ہے، تو پھر میں یہ تیرا نام لے کے پتھر مارتا ہوں اور اس کو تو مار دے۔ پتھر پہ اللہ کا نام لیا اور اس درندے کو مارا، اور اس سے وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا وہ درندہ۔ لوگ خوش ہو گئے، رستہ کھل گیا، اس نوجوان کو پکڑ لیا، پیشانی چومنے لگے، تعارف پوچھنے لگے، سب نے پتہ کر لیا تو کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس نے اپنا تعارف بتا دیا۔ اب راہب کو جا کے سارا واقعہ سنایا تو راہب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایمان میں تو میرے سے آگے نکل گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جب ایمان سے بندہ آگے نکل جاتا ہے پھر اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ میں تو کمزور ہوں، لیکن کوشش کرنا کوئی آزمائش آئے تو مجھے ذرا بچانا، لگ رہا ہے کہ تو کسی آزمائش میں آ جائے گا۔ خیر ہوتا رہا، اس نے ترتیب نہیں چھوڑی، راہب کے پاس بھی جاتا ہے، کاہن کے پاس بھی جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تھا وہ اس کو آ کے ملتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس نے کوئی چیز پڑھی ہے، اس کے پاس کوئی کرشمہ ہے، کوئی اس نے ورد کیا ہے کہ جس ورد کی بنیاد پہ وہ اتنی بڑی بلا مر گئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ اس کے پاس آتے تو یہ ان کو پتہ کیا کہتا کہ بھئی میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو اصل طاقت والا ہے، اسی سے دعا کروں گا اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور تم بھی اس کو ماننا۔ یہ لوگوں کو دعوت دیتا اور اللہ کا نام لے کے پھونک مارتا، اللہ شفا دے دیتے۔ یہاں پر ایک منٹ میں روک کے لیے بات کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے تویز آگے کرنے والے ہیں، یہ پیسوں کے چکروں میں ہیں، یہ
پیسوں کے چکروں میں ہے. اگر پیسوں کے چکروں میں کوئی نہ ہو، اللہ کا نام لے کے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے اللہ پہ پکا یقین کر کے پھونک مارو تو اللہ شفا دے دیتا ہے. اور یہ اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. لیکن یہ کاروبار بنانا، بزنس بنانا بالکل غلط ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے اپنے دل کے حال کو رکھ دو، اللہ سنے گا، سننے والا ہے. خیر، ہوتے ہوتے ایک آدمی تھا جو بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، وہ آنکھوں سے نبینا ہو گیا، اس کی بینائی چلی گئی. اور یہ لوگوں سے باتیں چلتے چلتے اس تک پہنچ گئی کہ وہ ایک لڑکا ہے نا جو بادشاہ جسے بھیجتا ہے کاہن کے پاس، اس کے پاس کوئی چیز ہے، وہ کوئی پڑھ کے پھونک مارتا ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بادشاہ کا خاص آدمی جو نبینا ہو چکا تھا، یہ بھی کسی کو ساتھ لیا اور یہ بھی اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا، سارا قصہ سنایا. نوجوان نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس کچھ ہے. اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ میں کاہن کے پاس جاتا ہوں، رستے میں ایک بندہ ملتا ہے، وہ مجھے جو باتیں بتاتا ہے وہ ایک اللہ کی بات بتاتا ہے. اس نے پھر وہ قصہ درندے والا بھی سنا دیا اور اس نے کہا جی میرا تو اب یقین ہو گیا اس اللہ پہ، چونکہ اس راہب کو جا کے اس نوجوان نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں جس رب کو تو مانتا اس کا تعارف بتا، اب میں اسی اللہ کو ماننے والا ہوں. وہ ایمان لا چکا تھا، وہ اللہ کی توحید پہ آ چکا تھا. اب اس نبینے نے کہا اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس اللہ سے درخواست کروں گا، اس اللہ کا نام لوں گا، اس اللہ کو کہوں گا. وہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ تمہیں شفا دے دے گا، وہ دے سکتا ہے. جو کام طبیب ڈاکٹر نہیں کر سکتے وہ کون کر سکتا ہے؟ جو کام کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے اللہ. اس نبینے نے کہا کہ اگر واقعی میری آنکھیں واپس آ جائیں، مجھے پتا ہے کہ کوئی طبیب نہیں لا سکتا، تو پھر تو یقیناً جو تو بات کر رہا ہے اس اللہ کے لیے ہو کے جینا چاہیے، اس اللہ کا ہی بننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسے ہی ماننا چاہیے. اگر میری آنکھیں مل گئی مجھے بینائی دوبارہ تو ایسے ہی ہے، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. اس اللہ والے نوجوان نے اللہ کا نام لیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو عزت رکھ، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ یہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے کفر کا، شرک کا، یہاں پر تیرے نام لیواؤں کو میں پیدا کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، تو مدد کر میری. اللہ سے دعا کی، اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں کی طرف پھونک ماری، ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ، تو پل بھر میں وہ نبینا وزیر دیکھنا شروع ہو گیا جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. دوسرے دن جب یہ وزیر اس کا صاحب اس کا قریبی بادشاہ کے پاس گیا تو وہ دیکھا ٹھیک ہے آنکھیں. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس نے ساری کہانی سنا دی اور اس نے اپنا بتا بھی دیا. اس نے کہا ڈرنے مرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اب میں اسی اللہ کو مانتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں تو مانتا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن تو نیا فتنہ تو نہ ڈال. فوری طور پہ بادشاہ نے اس کو بلا لیا، راہب کو بھی، نوجوان کو بھی، اس نبینے آدمی کو جو بینا ہو گیا تھا دیکھنا شروع کر دیا تھا. بلا کے نا ایک ہی وارننگ دی کہ اگر تم واپس پلٹتے ہو پرانے عقیدے پہ، شرک والے کفر والے عقیدے پہ بچ جاؤ گے، نہیں تو میں مروا دوں گا. راہب سے پوچھا بھئی کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اللہ کا نام لیوا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. فوری طور پہ اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن آرے سے کاٹ دی جائے. اس راہب کی گردن کو کاٹ دیا گیا. نوجوان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا. اس وزیر سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں. ہائے ہائے، ایمان کی دولت، ایمان کی طاقت، ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ. ہائے اندر ایمان ہو، موت کیا چیز ہے، آگ کیا چیز ہے. اس نے کہا جی جی لیا جتنا مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، اب اللہ کا ہو کے جینا ہے، جس اللہ کی جان ہے اس کے لیے دے دینی ہے. اس وزیر کو بھی بادشاہ نے قتل کروا دیا. اس لڑکے کی باری آئی، لڑکے کو کہا پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اپنے بندوں کو بھیجا، گارڈوں کو، کوئی اس کے جو سپاہی وغیرہ تھے، پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینکو اس کو.
تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے نوجوان۔ پہاڑ کی بلندی پہ لے کے گئے تو اس نوجوان نے کہا ہے اللہ تیار ہوں میں تیرے پاس آنے کے لیے، لیکن ذرا کچھ طاقتیں دکھا، ان کو دکھا کہ تو کتنی طاقت والا ہے، تو مجھے بچا، انہیں پھنسا، انہیں عبرت کا نشان بنا۔ میرے اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہاں پہ زلزلہ آیا، یہ نوجوان بچ گیا اور وہ ساری ہلاک ہو گئے۔ یہ نوجوان واپس پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا تو سمجھ جا، میں جو بات کرتا ہوں، جس اللہ کا نام لیتا ہوں وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، اس کا بڑا راج چلتا ہے ہر چیز پہ، تو بھی اسی کا کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا چل باتیں نہ کر، اور بندے پہ منگوائے، کہا اس کو کہیں پانی کے اندر ڈبو کے آ جاؤ، کسی دریا میں کے اندر پھینک کے آ جاؤ۔ پھینکنے گئے، وہاں پر جا کے اس نے نوجوان نے پھر کہا کہ یا اللہ تو دکھا دے کرشمہ، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، شاید دوسرے سمجھ جائیں۔ پانی کی ٹھلے آئیں، جو انہیں ڈبونے گئے تھے وہ سارے ڈوب گئے، یہ خود اکیلا بچ گیا۔ واپس بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ حیران تھا، بادشاہ ابھی تک یہی کہہ رہا تھا کہ تو کاہن ہے، تو کوئی جادو چلاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا رہا میں جادو کوئی نہیں چلاتا، میں جس اللہ کا نام لیوا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کہا سوچ رہا ہوں تیرے لیے ابھی کیا کرنا ہے۔ نوجوان نے کہا ایویں ہی لوگوں نوں مروائی جا رہے ہیں، ایویں ہی بندے مروائی جا رہے ہیں، یا تو خود آ تینوں پتا چلے۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ کہتا میں خود بتاتا ہوں تجھے کہ کس طرح مجھے تو مارنا چاہے گا، مر جائے گا، میں مر جاؤں گا، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بتا۔ یہ اصل میں دعوت دینا چاہتا تھا نوجوان لوگوں کو، لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کہا کہ تیر میرا لینا ہے تو نے، اور لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے، لوگ جمع ہو جائیں اور میرا تیر لینا، اور اس تیر پہ میرے اللہ کا نام لینا، اس اللہ کا نام لے کے مجھے تیر مارو گے میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب لوگ اکٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس نے اس لڑکے کا تیر لیا، اللہ کا نام لیا، اس نوجوان کو مارا تو اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرایا، اور اس نے کہا لوگوں میں کامیاب ہو گیا ہوں، جس اللہ کا نام لے کے میں تمہارے سامنے جی رہا تھا اس اللہ کے پاس جا رہا ہوں، جنتوں میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ میرے پیچھے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، جسم سے خون کے فوارے پھوٹے تو خوشبوؤں کے حلے نکل آئے، ایسی خوبصورت خوشبو کہ پورے علاقے کو معطر کر دیا۔ وہ نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن وہاں پر موجود زیادہ تر لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، توحید کا کلمہ پڑھ لیا، اور اس نوجوان کے عقیدے پہ آ گئے۔ بادشاہ پھر لال پیلا ہو گیا، اور پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جو جنہوں نے اعلان کیا نا کلمہ پڑھنے کا، اس نوجوان کے دین پہ آنے کا، واپس پلٹ آؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ لوگ کہنے لگے نہیں، جہاں وہ گیا ہم بھی وہیں جانا چاہتے، نہیں جینا چاہتے۔ اس نے پھر خندقیں کھدوائیں، کھائیاں کھدوائیں، آگ کا بندوبست کیا، اور جتنے لوگ تھے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 20,000 لوگ تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ ایک ایک آدمی کو لایا جاتا، پوچھا جاتا کہ بتا تو واپس پلٹنا چاہتا ہے یا اس اللہ کو تو بھی مانتا ہے؟ وہ کہتے ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ آگ میں ڈال دیا جاتا، دوسرے کو، تیسرے کو۔ ایک عورت آئی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، تو اس کو کہا کہ تجھے مارنے سے پہلے اس بچے کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ رکی، ڈری، قریب تھا کہ وہ اس بچے کی وجہ سے ڈاواڈول ہو جاتی۔ تو دودھ پیتا معصوم بچہ جو بول نہیں سکتا تھا وہ بول پڑا، اور ماں سے کہنے لگا کہ میری ماں گھبراؤ نہیں، تو کامیابی کی طرف جا رہی ہے،
घबराओ नहीं, डगमगाओ नहीं। वो अम्मा कहने लगी ठीक है मेरे बच्चे को भी डालो, मुझे भी डालो, मैं तैयार हूं। बच्चे को भी आग के अंगारों में डाला गया, औरत को भी डाला गया। लेकिन हुआ ये कि जब सारे ईमान वालों को उन्होंने जला दिया तो फिर उस आग ने जलने से भरना शुरू कर दिया। आग फैलती गई। जो बाकी मुशरिक बचे थे, जो बादशाह बचा था, उसने उनकी बस्तियों को, उनके घरों को, उनके ठिकानों को, उनकी हर चीज को जला के भस्म कर दिया। इस वाक़े की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, मुझे बुर्जों वाले आसमान की कसम है, ये आसमान भी गवाह है उस वक्त का। वल यौमिल मौऊद, मुझे वादे के दिन की कसम है, क़यामत के दिन की कसम है। व शाहिदिन व मशहूद, वो जो आने वाला है मुझे उसकी कसम है, जिस दिन इकट्ठे किए जाएंगे वो मुझे उस दिन की कसम है। जुमे के दिन मुराद है, बाज ने लिखा है, बाज एक के शाहिद से मुराद जुमे का दिन और मशहूद से मुराद अरफा का दिन, और बाज इससे मुराद लेते हैं कि वो दिन कि जब इकट्ठे होंगे, वक्त तो वो वाला वक्त, या उस वक्त जब वो दिन था कि इकट्ठे हुए थे। जिस दिन इकट्ठे हुए थे उस मौके को कहा शाहिद, और जो इकट्ठे किए लोग थे मशहूद। ये कसमें उठा के अल्लाह कहते हैं कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कौन कत्ल हुए, कौन हलाक हुए, कौन तबाह हुए? खाइयां खोदने वाले, आग जलाने वाले, ईमान वालों को जलाने वाले, वो खुद जल गए, वो खुद मिट गए, वो खुद हलाक हो गए। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, वो ईंधन बन गए जहन्नुम की आग का। इज़हुम अलैहा क़ुऊद, जब ये पहले मजे से देख रहे, देख बंदा आ रहा है आग में डाला जा रहा है, दूसरा डाला जा रहा है। इज़हुम अलैहा क़ुऊद वहुम वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। इस वजह से लोगों को जला रहा था, कत्ल कर रहा था, आग की खंदकों में डाल रहा था कि वो सिर्फ कह रहे थे कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, वो अल्लाह जिसकी बादशाही, जिसका राज जमीन और आसमान और उसकी हर चीज पे चलता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, जो हर चीज पे गवाह है, मौजूद है हर जगह पे। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़, ये जो ईमान वालों को तड़पा रहे थे, आजमा रहे थे, तकलीफें दे रहे थे, फितनों में डाल रहे थे, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, इनका ठिकाना कौन सा है? जहन्नुम का। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, इनकी सजा भड़कती हुई हरीक आग है। अल्लाहु अकबर। सारी बातों का खुलासा ये है कि गली हो, घर हो, महल्ला हो, मुल्क हो या दुनिया की कोई जगह हो, जो बंदा ताकत वाला है, अल्लाह ने उस मौके पे उसको ताकत दी है और वो मजलूमों पे जुल्म करता है, कमज़ोरों पे जुल्म करता है, कमज़ोरों को अपनी ताकत से ज़ेर करने की कोशिश करता है। ये सामने नक्शा थोड़ी देर के लिए होता है, हकीकत में वही नामुराद है, हकीकत में वही नाकाम है, हकीकत में वही आग में जलने वाला है। ये दुनिया की आग कोई आग नहीं है, ये दुनिया की सज़ा कोई सज़ा नहीं है, ये दुनिया का मरना मिटना कोई बड़ा मरना मिटना नहीं है। हकीकी मरना मिटना वो है जो हमेशा के लिए मरना मिटना है, हमेशा के लिए आग में जलना है, हमेशा के लिए तकलीफ है, हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। हकीकत में वो है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने सरकशों, बागियों, फिरौनों, जालिमों, ताकतवरों को इबरत दिखाई है कि ये तुम्हारी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। इसलिए आज दुनिया में जो कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं, ये नक्शा यूं ही रहने वाला नहीं है, ये हालात यूं ही रहने वाले नहीं हैं। या जिनकी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, जिनके बच्चों, जवानों, बूढ़ों को ज़बह किया जा रहा है, मत समझो कि ये ज़बह करने वाले बच जाएंगे। हकीकत में ये खुद ही हलाक हो रहे हैं, हकीकत में खुद ही मिट जाएंगे, हकीकत में खुद ही तबाह हो जाएंगे, यही जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे, यही दुनिया में इबरत का निशान बन जाएंगे।
جو اللہ کے لیے مر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سکون پا رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔